کہ میری ماں نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تربیت دی۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہر بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر بات پہ جھوٹ بول کر سودا بیچ رہے ہیں کہ سچ بڑا گنہگاری ہے جو روز اول سے پکڑا گیا ہے، زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا گیا ہے، گرم تیل میں کڑھایا گیا ہے، سولی پہ لٹکایا گیا ہے۔ مگر جو مومنین ہیں، جن کے اندر خوف خدا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ سچ بولیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے۔ محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جھوٹ بولنا۔ ایک قصہ ہے ایک یتیم بچے کا، جو کہ ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا۔ اس نے اپنی بنیادی تعلیم مکمل کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی تیاری کی۔ اس کی ماں نے ایک قافلے والوں سے بات کی اور ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ تو ماں نے اس بچے کی سفر کی تیاری شروع کر دی اور 40 دھرم اس کے کپڑوں میں کہیں سی دیے، پرو دیے، تاکہ گم نہ ہو جائیں یا چوری نہ ہو جائیں۔ خیر، ایک دن وہ قافلے والوں کے ساتھ بغداد کے لیے روانہ ہو گیا اور راستے میں ایک ڈاکوؤں کا گروہ آ گیا اور اس قافلے سے لوٹ مار شروع کر دی۔ بچے کی تلاشی لی گئی، بچے کے پاس کچھ نہیں تھا، تو ڈاکوؤں نے اس بچے کو پریشرائز کیا اور پوچھا کہ بتا تو صحیح تیرے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا میرے پاس 40 دھرم ہے۔ بچے کی تلاشی لی گئی مگر بچے کے پاس کچھ بھی نہ نکلا۔ تو ان ڈاکوؤں نے اپنے سردار سے جا کے کہا کہ یہ ایک بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دھرم ہے مگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں نکلا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس بچے کو بلا لیا، بچے کی تلاشی لی گئی۔ بچے سے پوچھا سردار نے تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس 40 دھرم ہیں۔ کہتا کدھر ہے؟ بچے نے بتا دیا کہ ادھر ہے۔ ڈاکوؤں کے ایک کارندے نے وہاں سے پیسے برآمد کر لیے جہاں پہ اس بچے کی ماں نے چھپا دیے تھے، سی دیے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا خوش ہوا، اگر تم ہمیں نہ بتاتے تو ہم ان 40 دھرم سے محروم ہو جاتے، مگر تم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں کوئی فرق بھی نہ پڑتا، تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، تو تم نے سچ کیوں کہا؟ اس بچے نے انتہائی معصومانہ انداز میں کہا کہ میری ماں نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تربیت دی، چاہے جس حالت میں بھی ہوں سچ کو اپنے دامن سے نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ مجھے لوٹ رہے تھے تو کوئی بات نہیں، میں نے سچ بولا، خدا کے آگے سرخ رو ہوا، برے وقت برے حالات میں بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا اور سجدہ ریز ہوا اور کہا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ اور اس بچے کو اور دیگر جو اس قافلے کے لوگ تھے ان کو ان کی لوٹی ہوئی تمام اشیاء واپس کر دی گئی۔ یہ ہے سچ بولنے کا ایک رزلٹ، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہر حال میں
سچ بولو. چاہے کسی مصیبت میں بھی تم ہو تو تمہیں سچ بولنا چاہیے. بارہا حدیثوں میں آیا ہے، ابھی آپ سے ذکر کروں گا ایک حدیث میں ہے کہ جھوٹ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی ایک علامت یہ بھی بتائی کہ جب منافق گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور منافق چونکہ دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور زباں پر کچھ اور لاتا ہے، اس لیے وہ جھوٹا منافق قرار پائے گا. جھوٹ بول کر سودا بیچنا حرام ہے. اس میں ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے، سوائے اس شخص کے جو نیکی کا کام کرے، مثلاً صدقہ و خیرات دیا کرے اور سچ بولے. ایک جگہ فرمایا، جو شخص ہم کو یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور فرمایا، بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا جانتا ہو اور اس پر تم جھوٹ کہہ رہے ہو. اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بول کر سودا بیچنا بھی حرام ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہر بات پہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر بات پہ جھوٹ بول کر سودا بیچ رہے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ تو ہمارے گھر پر ہی 5 روپے کا پڑا ہے، ہم 4 روپے کا تمہیں کیسے دیں؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ گھر پہ 5 روپے کا کیسے پڑا. صرف جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اور بعض لوگ تو جھوٹ اس طرح بولتے ہیں جیسے سچ کا گمان ہو. اصل منافق وہی لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے جھوٹ بولتے ہیں. خدا را جھوٹ سے جتنی جلدی کنارہ کشی اختیار کرو، بہت بڑا عذاب ہے. جھوٹ ایک مذاق نہیں ہے، چاہے وہ مذاق میں ہی بولا جائے. سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، سچ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. ایک شاعر ہے مشہور سندھ کے، شیخ ایاز صاحب، جنہوں نے بہت ایک پیاری نظم بھی لکھی تھی کہ سچ بڑا گنہگاری ہے، کہ سچ بڑا گنہگاری ہے جو روز اول سے پکڑا گیا ہے، زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا گیا ہے، گرم تیل میں کڑھایا گیا ہے، سولی پہ لٹکایا گیا ہے. یعنی سچ بولنے کی بہت بڑی سزائیں ہیں، مگر جو مومنین ہیں، جن کے اندر خوف خدا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ سچ بولیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولیں گے. یہاں تو ہمارے قانونی اداروں میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بولوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور اس وقت صرف اور صرف جھوٹ کہا جاتا ہے. اے خدا کے بندو، تم لوگوں کو خدا کے پاس حاضر ہونا ہے. اللہ پاک کے سامنے تم کیا منہ دکھاؤ گے کہ اس کے پاک کلام کے اوپر ہاتھ رکھ کر بھی تم نے جھوٹ بولا؟ ہم اتنے منافق ہیں، یہ حد ہے منافقت کی کہ 2 پیسے کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ پاک کی نازل کی ہوئی کتاب جو ہماری ضابطۂ حیات ہے، اس پر بھی ہاتھ رکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں. کب تک بولیں گے جھوٹ؟ جھوٹ زندگی نہیں ہے. ایک دن پکڑا جاتا ہے جھوٹ.
جھوٹ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. ہمارے دین نے صرف سچ دکھایا ہے، سچ سنایا ہے، سچ بتایا ہے، سچ بولنے کی تلقین کی ہے. اور مزید کیا کہوں، بہت کچھ ہے کہنے کو. بخدا ایک اپنا ذاتی تجزیہ تجربہ بتا دوں کہ جو شخص ہر وقت باز وضو رہے گا وہ ان چیزوں سے دور رہے گا. وہ جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولے گا، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ میں باوضو ہوں، وضو کی حالت میں بھی میں جھوٹ بول رہا ہوں. وہ نہیں بولے گا جھوٹ، وہ سچ بولے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کس لیے؟ جھوٹ بولنے کے لیے نہیں. ہمیں ہر وقت، ہر لمحے، کسی بھی آزمائش میں سچ کو اپنے دامن سے نہیں چھوڑنا. سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے اور صرف سچ بولنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم بھگتتے ہیں، سچ بولنے کی سزا ہم کاٹتے ہیں، مگر خدا کے آگے شرمندہ نہیں ہوتے. جھوٹ بول کر کب تک ہم زندگی بسر کریں گے؟ حتی الامکان کوشش کریں، سچ بولیں، سچائیت کو اپنائیں اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سیکھیں. سچ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. جزاک اللہ خیر. الف لام میم محمد این علی. الف لام میم محمد این علی.